پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے جمی بچوگا کی کرسمس. Dear listeners, our story today is called Jimmy Scarecrow's Christmas. جمی اسکیئرکرو موسم سرما میں ایک اداس زندگی گزار رہا تھا. جمی کا سب سے بڑا دکھ اس کا بیکار ہونا تھا. اسے کارآمد ہونا پسند تھا اور سردیوں میں وہ بالکل کارآمد نہ تھا. اس نے سوچا نہ جانے ایسی کتنی اور کربناک سردیاں اسے برداشت کرنا ہوں گی. وہ ایک نوجوان اسکیئرکرو یعنی بچوگا تھا اور یہ اس کا پہلا موسم سرما تھا. اگرچہ وہ مضبوطی سے بنایا گیا تھا لیکن ہوا چلنے سے اس کے لکڑی کے جوڑ ذرا چرمراتے تھے، لیکن کم از کم وہ لڑکھڑاتا نہیں تھا. ہر صبح جب سردیوں کا سورج مکئی کے سوکھے ہوئے گٹھوں کے پار سے سخت پیلی آنکھ کی طرح جھانکتا تو جمی اداس ہو جاتا. لیکن کرسمس کے وقت تو اس کا دل تقریباً ٹوٹ ہی گیا تھا. Jimmy Scarecrow led a sad life in the winter. Jimmy's greatest grief was his lack of occupation. He liked to be useful, and in winter he was absolutely of no use at all. He wondered how many such miserable winters he would have to endure. He was a young scarecrow, and this was his first one. He was strongly made, and although his wooden joints creaked a little when the wind blew, he did not grow in the least rickety. Every morning, when the wintry sun peered like a hard yellow eye across the dry corn stubble, Jimmy felt sad, but at Christmas time his heart nearly broke. کرسمس کی شام سینٹا کلاز اپنی گاڑی میں تحائف کا ایک اونچا ڈھیر لیے ہوئے آیا. میدانی راستے میں اپنے قطبی ہرن کی ٹیم کو ہانکتا ہوا وہ فارم ہاؤس کی طرف جا رہا تھا جہاں بیٹسی اپنی آنٹی ہنا کے ساتھ رہتی تھی. جب بیچارے جمی بچوگا نے سانتا کلاز کو دیکھا تو اس کے دل کو زبردست جھٹکا لگا. سانتا کلاز، میں حاضر ہوں، وہ چلایا، لیکن سانتا کلاز اس کی آواز نہ سن سکا. سانتا کلاز، براہ کرم مجھے چھوٹا سا تحفہ دیں. میں نے سارے موسم گرما میں اچھا کام کیا ہے اور کووں کو مکئی سے دور رکھا ہے. بیچارے بچوگا نے اپنی دم گھٹتی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن سینٹا کلاز خوش باش ہے لو اور گھنٹیوں کے زبردست شورغل کے ساتھ گزر گیا. On Christmas Eve, Santa Claus came in his sledge heaped high with presents, urging his team of reindeer across the field. He was on his way to the farmhouse where Betsy lived with her Aunt Hannah. When poor Jimmy Scarecrow saw Santa Claus, his heart gave a great leap. "Santa Claus, here I am," he cried out, but Santa Claus did not hear him. "Santa Claus, please give me a little present. I was good all summer and kept the crows out of the corn," pleaded the poor scarecrow in his choking voice. But Santa Claus passed by with a merry halloo and a great clamor of bells. پھر جمی بچوگا مکئی کے کھیت میں کھڑا سسکیوں کے ساتھ اس وقت تک کانپتا رہا
جب تک کہ اس کا جوڑ نہ چرمرا گیا۔ میں دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوں اور ہر کوئی مجھے بھول گیا ہے، وہ کہا۔ کیا سینٹا کلوز بچوگا کے لیے کرسمس کا کوئی تحفہ لایا ہے؟ بیٹسی نے خالہ ہنا سے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ایک بچوگا ہے، فضول سوال مت پوچھو۔ آنٹی ہنا نے اپنی چمڑے کی ٹوپی اور شال پہنی، نیلے سوت کی جرابیں پہنی اور جوتے چڑھائے، اور اگلی سڑک پر رہنے والی اپنی بہن سوزن کے پاس آلوچے کی کھیر کا ایک ٹکڑا لے جانے کے لیے برف میں نکل گئیں۔ Then Jimmy Scarecrow stood in the cornfield and shook with sobs until his joints creaked. I am of no use in the world, and everybody has forgotten me, he moaned. Did Santa Claus bring the Scarecrow any Christmas present? Betsy asked Aunt Hannah. No, of course he didn't. Why not? Because he's a scarecrow. Don't ask silly questions. Aunt Hannah put on her hood and shawl and drew some blue yarn stockings on over her shoes and set out through the snow to carry a slice of plum pudding to her sister Susan, who lived down the road. آنٹی ہنا کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد بیٹسی نے اپنی چارخانے والی چھوٹی سرخ اونی شال اپنے سر پر اوڑھی اور بھاگ کر جمی بچوگا کے پاس گئی۔ اس نے اپنے نئے گڑیا کے بچے کو اپنی شال کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ آپ کو کرسمس مبارک ہو، اس نے جمی بچوگا سے کہا۔ تمہیں بھی، جمی نے کہا، لیکن اس کی آواز سسکیوں کی وجہ سے دب سی گئی تھی اور اس کا دم گھٹنے لگا کیونکہ اس کی پرانی ٹوپی اس کی ٹھوڑی تک پھسل گئی تھی۔ بیٹسی نے پرانی ٹوپی کو رحم دلی سے دیکھا جس پر برفانی ذرے حاشیہ بنا رہے تھے جیسے کہ جمے ہوئے آنسو، اور پرانا برف سے لدا ہوا کوٹ۔ Half an hour after Aunt Hannah had gone, Betsy put on her little red plaid shawl over her head and ran across the field to Jimmy Scarecrow. She carried her new doll baby smuggled up under the shawl. Wish you Merry Christmas, she said to Jimmy Scarecrow. Wish you the same, said Jimmy, but his voice was choked with sobs and was also muffled, for his old hat had slipped down to his chin. Betsy looked pitifully at the old hat fringed with icicles like frozen tears and the old snow-laden coat. میں آپ کے لیے کرسمس کا تحفہ لائی ہوں، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گڑیا کے بچے کے پاؤں کو جمی بچوگا کے کوٹ کی جیب میں اٹکا دیا۔ آپ کا شکریہ، جمی بچوگا نے سرگوشی میں کہا۔ کیا تمہیں اس پرانے موسم گرما کے کوٹ میں سردی نہیں لگتی؟ بیٹسی نے پوچھا۔ اگر تھوڑی ورزش کر لیتا تو میں گرم ہو جاتا، اس نے جواب دیا، لیکن وہ کانپ گیا اور ہوا اس کے چیتھڑوں میں سے سیٹی بجاتی ہوئی گزر گئی۔ آپ 1 منٹ انتظار کیجیے، بیٹسی نے کہا۔ وہ میدان کے اس پار تھی۔ جمی بچوگا اپنے کوٹ کے نیچے گڑیا کے بچے کے ساتھ مکئی کے کھیت میں کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ جلد ہی بیٹسی واپس آئی
اور آنٹی ہنا کا رنگ برنگی لحاف اس کے پیچھے پیچھے کھینچا چلا آ رہا تھا. I have brought you a Christmas present, said she, and with that she tucked her doll baby inside Jimmy Scarecrow's coat, sticking its tiny feet into a pocket. Thank you, said Jimmy Scarecrow faintly. Don't you feel cold in that old summer coat? Asked Betsy. If I did a little exercise, I should be warm, he replied, but he shivered and the wind whistled through his rags. You wait a minute, said Betsy, and was off across the field. Jimmy Scarecrow stood in the cornfield with the doll baby under his coat and waited. And soon Betsy was back again with Auntie Hannah's technicolor quilt trailing in the snow behind her. یہ لو, اس نے کہا, یہ آپ کو گرم رکھے گا. اور اس نے رنگ برنگی لحاف کو چاروں طرف لپیٹ دیا. جمی بچوگا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا خوش محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس نے 1 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے لیے کیا تھا. اچانک اس نے سینٹا کلاس کی گاڑی کی گھنٹیاں اور اس کی اپنے قطبی ہرن سے باتیں کرنے کی خوش باش آواز سنی. یہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا. کرسمس ختم ہو چکی تھی اور سینٹا کلاس قطب شمالی کی طرف تیزی سے گھر جا رہا تھا. سینٹا کلاس, پیارے سینٹا کلاس, جمی بچوگا نے سسکتے ہوئے پکارا. اور اس بار سینٹا کلاس نے اس کی آواز سن لی اور لگام کھینچ لی. Here, said she, here is something to keep you warm. And she folded the Technicolor quilt around. Jimmy Scarecrow had never felt so happy in his life as he did for an hour or so. Suddenly, he again heard Santa Claus's sleigh bells and his merry voice talking to his reindeers. It was after midnight. Christmas was over and Santa was hastening home to the North Pole. Santa Claus! Dear Santa Claus! Cried Jimmy Scarecrow with a great sob. And that time, Santa Claus heard him and drew rein. وہاں پر کون ہے؟ وہ اندھیرے میں سے چلایا. یہ میں ہوں, بچوگا نے جواب دیا. سینٹا کلاس چلایا. میں کون؟ سینٹا کلاس چلایا. جمی بچوگا. سانتا اپنی گاڑی سے باہر نکل کھڑا ہوا. یہ تمہارے کندھوں پر کیا ہے؟ سینٹا کلاس نے اپنی لالٹین کو تھامتے ہوئے بات کو جاری رکھا. یہ ایک رنگ برنگی لحاف ہے. اور تم نے اپنے کوٹ کے نیچے کیا رکھ چھوڑا ہے؟ گڑیا کا بچہ جو بیٹسی نے مجھے دیا تھا, اور مجھے خوف ہے کہ وہ مر گیا ہے. بیچاری جمی بچوگا نے روتے ہوئے کہا. بے وقوف مت بنو, سینٹا کلاس نے کہا. مجھے اسے دیکھنے دو. اور اس کے ساتھ ہی اس نے گڑیا کے بچے کو بچوگا کے کوٹ کے نیچے سے نکالا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے ہلکا سا ہلایا, اور وہ رونے لگا اور پھر آواز دینے لگا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, سینٹا کلاس نے کہا. Who is there? He shouted out of the darkness. It's me, replied the Scarecrow. Who is me? Shouted Santa Claus. Jimmy Scarecrow. Santa got out of his sledge and waded up. What's that over your shoulders?
Santa Claus continued, holding up his lantern. It's a quilt. And what are you holding under your coat? The doll baby that Betsy gave me, and I'm afraid it's dead. Poor Jimmy Scarecrow sobbed. Nonsense, cried Santa Claus. Let me see it. And with that, he pulled the doll baby out from under the Scarecrow's coat and patted its back and shook it a little, and it began to cry and then to crow. It's all right, said Santa Claus. یہ گڑیا کا بچہ ہے جو میں نے بیٹسی کو دیا تھا، اور یہ بالکل بھی نازک نہیں ہے. اب سلیج گاڑی میں داخل ہو جاؤ جمی، اور گڑیا کا بچہ اور رنگ برنگی لحاف بھی لے آؤ. اندر آ جاؤ. سینٹا نے اپنے قطبی ہرن کو آواز لگائی، اور انہوں نے ایک خوبصورت گھماؤ میں گاڑی کو قریب کیا. اندر جاؤ جمی بچوگا، اور میرے ساتھ قطب شمالی کی طرف چلو. وہ رویا، برائے مہربانی بتائیے کہ میں کب تک وہاں رہوں گا؟ جمی بچوگا نے پوچھا. کیوں؟ تم میرے ساتھ رہنے جا رہے ہو؟ سینٹا کلاس نے جواب دیا. میں کافی عرصے سے تمہارے جیسے شخص کی تلاش میں تھا. ساتھ آ جاؤ، میں جلدی میں ہوں. میں 2 شرطوں پر جاؤں گا، جمی نے کہا. پہلے یہ کہ میں آنٹی ہنا اور بیٹسی کو اگلی کرسمس پر تحفہ دینا چاہوں گا. This is the doll baby I gave Betsy, and it's not at all delicate. Now get into the sledge, Jimmy Scarecrow, and bring the doll baby and the Technicolor quilt. Get in, Santa chirped to his reindeer, and they drew the sledge up close in a beautiful curve. Get in, Jimmy Scarecrow, and come with me to the North Pole, he cried. Please, how long shall I stay? Asked Jimmy Scarecrow. Why, you are going to live with me, replied Santa Claus. I've been looking for a person like you for a long time. Come along. I'm in a hurry. I will go on 2 conditions, said Jimmy. First, I want to make a present to Auntie Hannah and Betsy next Christmas. سینٹا کلاس نے کہا کہ تم کسی بھی تحفے کا انتخاب کر کے انہیں دے سکتے ہو. اچھا، اور کیا؟ جمی نے کہا. میں چاہتا ہوں کہ اگلے موسم گرما میں جب کہ میں دور ہوں گا، کبوں کو مکئی سے باہر رکھنے کے لیے کوئی راستہ فراہم کیا جائے. سینٹا کلاس نے کہا کہ اس کا انتظام آسانی سے ہو جائے گا، بس 1 منٹ انتظار کرو. اور سینٹا کلاس نے تمام کووں کو مکئی کے کھیت میں داخل نہ ہونے کا انتباہ لکھ دیا. مکئی اب محفوظ رہے گی، سینٹا کلاس نے کہا. اندر آ جاؤ. جیمی سلیج گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ کھیتوں کے اوپر سے اڑے، نظروں سے اوجھل، خوشگن ہیلو اور گھنٹیوں کی زبردست آواز کے ساتھ. That is easily managed, said Santa Claus. You shall make them any present you choose. Now what else? I want some way provided to scare the crows out of the cone next summer while I'm away, said Jimmy. That is easily managed, said Santa Claus. Just wait a minute. And Santa Claus wrote a warning to all crows not to enter the cornfield. The corn will be safe now, said Santa Claus. Get in.
Jimmy got into the sledge and they flew away over the fields, out of sight, with merry hellos and a great clamor of bells. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ کوے ہمارے مکئی کے کھیت میں نہیں آتے جبکہ کوئی بچوگا بھی موجود نہیں ہے، آنٹی ہنا نے کہا۔ لیکن جب کرسمس دوبارہ آئی تو ان دونوں کو ایک اور بڑا معمہ بھی حل کرنا تھا۔ ان کے اور بیٹسی کے لیے ایک ایک عجیب و غریب تحفہ آیا تھا۔ انہیں وہ تحفہ کرسمس کی صبح بیٹھک میں پڑا ہوا ملا۔ ہنا کا تحفہ اس کا پرانا رنگ برنگی لحاف تھا جسے دوبارہ بنایا گیا تھا، ہر ٹکڑے کے ساتھ کٹے ہوئے اور اپنے ساتھ والے ٹکڑے سے بالکل مماثلت رکھتے ہوئے چوکور اور اصلی ٹکڑے۔ بیٹسی کا تحفہ پچھلی کرسمس کا گڑیا کا بچہ تھا، لیکن گڑیا 1 سال میں بڑی ہو گئی تھی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آنٹی ہنا اور بیٹسی دونوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ لحاف اور گڑیا ان کے لیے جمی بچوگا کے بھیجے ہوئے کرسمس کے تحفے تھے۔ It's a great mystery to me why the crows don't come into our cornfield when there is no scarecrow, said Aunt Hannah. But she had a still greater mystery to solve when Christmas came round again. Then she and Betsy had each a strange present. They found them in the sitting room on Christmas morning. Hannah's present was her old Technicolor quilt, remodeled with every piece cut square and true, and matched exactly to its neighbor. Betsy's present was her doll baby of the Christmas before, but the doll was a year old. The strange thing is, neither Aunt Hannah nor Betsy ever knew that the quilt and the doll were Jimmy Scarecrow's Christmas presents to them. پیارے سامعین، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ. Dear listeners, the story ends here. Goodbye.